السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے جو حالات پوری دنیا کے اندر ہے، ہم کسی ایک ملک کی یا کسی ایک علاقے کی بات نہیں کرتے، بلکہ پوری دنیا میں کہیں پر مسلمان سکون اور اطمینان کی سانس نہیں لے رہا ہے۔ کہیں پر مسلمانوں کے مسائل بھوکمری کے حوالے سے ہے، یعنی کہیں پر روٹی کے لیے مسلمان تڑپ رہا ہے، کہیں کپڑے کے لیے بے چین ہے، کہیں مکان کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کہیں ظالم حکمرانوں کی حکمرانی نے اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، کہیں پر حالات یہ ہیں بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، کہیں پر حالات یہ ہیں کہ مسلم جوانوں کی لاشیں بے گور و کفن تڑپ رہی ہے، کہیں پر حالات یہ ہیں کہ ننھے ننھے بچے ماں کی گود کے اندر دم توڑ رہے ہیں، اور پھر سے کربلا کے اس منظر کو گویا کہ دہرایا جا رہا ہے کہ پھر کوئی علی اصغر سے کسی ماں کی گود اجڑتی نظر آ رہی ہے، کسی ماں کی گود سنی سنی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یقیناً بڑے بڑے مفکرین اس بات کے حوالے سے مسائل کا ادراک کر کے امت کو بتا رہے ہیں۔ پوری دنیا مرثیہ خواہ ہے کہ مسلمان مسائل کا شکار ہے، مسلمان مسائل کا شکار ہے، مسلمان مسائل کا شکار ہے، لیکن میں ایک بات اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ واقعات سن رکھے ہیں، کہ جب بھی مسلمان پر برا وقت آتا ہے تو آسمان سے مدد کے قافلے اترتے ہیں، کبھی جبریل ہزاروں ملائکہ کو اپنے ساتھ لے کر کے زمین پر آتے ہیں اور پھر مدد کیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، بلکہ یہ صحیح کی روایتوں میں موجود ہے کہ جب بھی اللہ اکبر صدیق اکبر سمیت اصحاب جب بدر میں بے سر و سامان نظر آئے تو اس وقت ملائکہ جو ہے گویا کہ اپنی تسبیح گاہوں کو چھوڑ کر کے ملائکہ میدان کے اندر آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی امداد کے لیے باضابطہ طور پر تلوار تھامتے ہوئے نظر آئے۔ جن کو خون ریزی سے بے پناہ نفرت تھی اور جو انسان کے حوالے سے خون ریزی کی گفتگو کر رہے تھے، آخر وہ بھی خون ریزی کے اندر شامل ہوئے حق کے لیے، مسلمانوں کی امداد کے لیے۔ ہم نے پھر سنا ہے کہ کسی ابراہیم پر جب وقت آیا ہے آگ میں ڈالنے کا تو اس وقت بھی تو اللہ کی مدد آئی تھی، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم کہا گیا تھا۔ جب کسی ایوب کے جسم میں آبلے پڑھ کر جسم سے پانی بہا تھا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت اللہ کی مدد آئی تھی، اور کسی کی ٹھوکر کے پانی ہی نے بلکہ کسی کیا انہی کے ٹھوکر کے پانی نے ان کے لیے ذریعہ شفا ثابت ہوا تھا، اور وہ پانی پی کر نہا کر آپ شفا یاب ہوئے تھے۔ پہلے سے زیادہ حسن ملا تھا، پہلے سے زیادہ جمال ملا تھا۔ ہم نے یہ بھی تو سنا ہے کہ مصر کے قید خانے سے کسی یوسف کو نکال کر کے جو ہے وہ اللہ اکبر مصر کا تخت عطا کیا جاتا ہے، مصر کا تاج عطا کیا جاتا ہے۔ یہ غیبی امداد کے واقعات نہ کہانی ہے نہ قصہ ہے، یہ ایسے ناقابل تردید شواہد کے ساتھ حقائق ہیں کہ جب بھی مسلمان چاہے کسی شکل میں پریشان ہوا ہو، آسمان سے مدد نازل ہوئی ہے۔ آج ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ جب بھی کسی ماں کی گود کسی بچے سے سونی سونی ہوتی ہے اور اجڑتی ہے تو وہ ماں مثل مریم کی طرح آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر انتظار کرتی ہے کہ اے خالق ارض و سما، تو نے سب کی مدد کی، کیا تو ہماری مدد نہ فرمائے گا؟ جب بھی کسی جوان بیٹے کی لاش کوئی باپ تڑپتے ہوئے دیکھتا ہے تو مثل یعقوب کی اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ کیا میری اللہ اکبر آسمانوں سے مدد نازل نہ ہوگی؟ جب کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہے تو لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، کیا ہماری مدد نہ آئے گی؟ تو پھر آج کے جوانوں کو کبھی کبھی ان کا عقیدہ متزلزل ہوتا نظر آتا ہے کہ دراصل کہیں یہ واقعات معاذاللہ گڑے ہوئے تو نہیں، کہیں یہ محض کہانی اور افسانے تو نہیں۔ اس طریقے سے کبھی کبھی یہ خیال بھی آتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ بھی آتا ہے، مگر یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا رب جس نے بدر میں مدد کی، جس نے احد میں مدد کی، جس نے خندق میں مدد کی، جس نے خیبر میں مدد کی، جس نے آگ میں جانے والے ابراہیم کی مدد کی، جس نے بیمار ہونے والے ایوب کی مدد کی، جس نے جناب یوسف کو مصر کے قید خانے سے نکال کر کے مصر کے تخت و تاج عطا فرمائے، اللہ نے ان کی بھی مدد فرمائی۔ یہ سب سچائی ہے
ہے، مگر یاد رکھو اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آتی، اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آتی۔ اللہ کی مدد جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ شرائط پر، اللہ کی مدد جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ معاملات پر، کچھ نکات پر۔ قدرت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اگر تم یہ کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو آسمانوں کی طرف حسرت سے نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مقدس نے کنڈیشن لگائی، اگر غلبہ چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ کی امداد چاہتے ہو، تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم غلبہ چاہتے ہو خدا کی مدد کے ساتھ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غلبہ پاؤ گے۔ بلندی تمہارا مقدر ہے، عروج تمہارا مقدر ہے، بس کنڈیشن ایک ہے، ان کنتم مومنین، تم مومن ہو جاؤ۔ اللہ کی مدد کو ابھی اترتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے مومن کی مدد کی، اللہ نے کہیں بھی کافروں کی مدد نہیں کی، اللہ نے کہیں بھی منافقوں کی مدد نہیں کی، اللہ نے کہیں بھی دین کا مذاق اڑانے والوں کی مدد نہیں کی۔ آپ دیکھ لیں نمرود کافر تھا، ابراہیم مومن تھے، مدد ابراہیم کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ابو جہل کافر تھا، صدیق اکبر مومن تھے، اللہ کی مدد ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، فرعون کافر تھا، موسیٰ مومن تھے، اور ان کی پوری قوم جو ہے تو اللہ نے ان کے لیے دریا میں راستے پیدا فرما دیے۔ بہت لمبی چوڑی میں تمہید کی طرف جانے کی بجائے اب پتہ چلا مومن کے لیے مدد آتی ہے، غیر مومن کے لیے مدد نہیں آتی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی مدد طلب کرنے والوں، خدا کی امداد کے طالبوں، کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم وہ مومن ہیں جن کی مدد آئے، جن پر نار نمرود گلزار ہو جائے؟ حالانکہ وہ تو ایسا مومن تھا جس کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا۔ ابو الانبیاء، ان کی طرح کوئی کیا مومن ہو سکتا ہے؟ لیکن درجے میں کہیں نہ کہیں تو آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ ہم انبیاء کی برابری کی بات نہیں کرتے، لیکن کیا ہم مومن ہیں؟ اب مومن کسے کہتے ہیں وہ ہم حضور سے پوچھیں، مومن کسے کہتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، نہ میرا منصب یہ ہے اور نہ میں آپ کو کافر کہنے یا کسی کو کافر کہنے آیا، یہ بات قطعاً نہیں، کیونکہ نہ میں مفتی ہوں۔ یہ منصب تو مفتی کا ہے کہ وہ کسی پر کیا فتویٰ لگاتا اپنے ذوق کے مطابق۔ میں صوفی مشرب آدمی، میرا مسلک، میرا مشرب صوفیہ کا ہے، میں کوئی مفتی نہیں، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ نصیحت اور واعظ کے لیے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی ہم دونوں کے کٹیرے میں کھڑے کر کے بات کر رہا ہوں۔ کیا ہم مومن ہیں؟ اب حضور سے پوچھیں، حضور مومن کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اب مومن کو بتاتے مومن کون ہے۔ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں، اگر آج میری قوم ویسی مومن بن جائے جسے قرآن نے مومن کہا، میری قوم ایسی مومن بن جائے جسے حدیث نے مومن کہا، ایسی مومن بن جائے جسے اصحاب مومن مانتے تھے، ایسی مومن بن جائے جسے اہل بیت مومن مانتے تھے، آج بھی آسمان سے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے گھر میں ان اللہ والوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے بول رہا ہوں، خدا کی مدد کو آسمان سے اترتا ہوا نہ دیکھو تو پھر کہنا یہ وقت کے طاغوت، یہ وقت کے فرعون تمہاری ٹھوکروں میں نہ آ جائے تو پھر کہنا، بس شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب مومن کے عشق مصطفیٰ کو لوگ دیکھتے ہیں
ہیں جب مومن کی محبت رسول کو دیکھتے ہیں تو لوگ عشق مصطفیٰ میں اس کو اتنا گم پاتے ہیں کہ لوگ اس کو پا